السلام علیکم اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 2 ہے, لیکچر نمبر 3 ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ڈیولپمنٹ آف مینیجریل تھاٹس ہیں, اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ لنکس کو اسٹڈی کرنا ہے. 2 لنکس ہم اسٹڈی کر چکے. 3rd لیکچر میں تیسرے لنک کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ جو ہے یہ کامبو ہے. کس کا کمبینیشن ہے؟ فرسٹ 2 کا. فرسٹ 2 سے مراد پروڈکشن اورینٹیڈ اپروچ وچ واز بیسیکلی کالڈ سائنٹیفک مینجمنٹ, اینڈ دا ادر ون از ہیومن ریلیشن مینجمنٹ. تو ان دونوں کے امتزاج اور خوبصورت کمبینیشن کا نام ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اپروچ رکھا گیا ہے, اور اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے بہت سارے مینیجریل سائنٹسٹ کا رہا ہے. مثلا کرنل لیڈال اروک, ہینری فیول, آر سی ڈیوس, ہیرالڈ کونز, آر این فولمر, یہ تمام جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ مینجمنٹ کے آسمان پر چمکتے ستارے ہیں, جنہوں نے مینجمنٹ کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے اپنی ذہنی اپروچ, اپنی اسکلز, اپنی تھاٹس کو امپرووائز کیا اور بہتری کی طرف ہم اور آپ کو رہنمائی فراہم کی. تو بڑے اسٹوڈنٹ, ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ جیسا لکھا ہے پروڈکشن اینڈ ایچ آر اورینٹیڈ اپروچ ہے, یعنی نہ صرف کسی ادارے کے لیے پیداوار یا پروڈکشن اہم ہے, بلکہ اس ادارے کے لیے ہیومن ریسورس کا اہم جانا بھی کیا ہے, بہت اہم. ہیومن ریلیشن ایک وائٹل فیکٹر ہے, اور یہی وہ فیکٹر ہے جو ادر فیکٹرز کو ایکٹیویٹ کرے گا اور اپنی وائٹلٹی کو ثابت کر کے اپنے آؤٹ پٹ پر کام کرے گا. ہمارے اسٹوڈنٹ, ہینری فیول ایک بہت بڑا نام ہے جس نے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کی جانب بڑا کام کیا, اور اسی لیے ہم انہیں فادر آف ماڈرن مینجمنٹ یعنی بابائے جدید انتظام کاری کا نام دیتے ہیں. ان کا بہت بڑا کردار ہے ظاہر مینجمنٹ کے اندر. ہی واز بورن ان 1841 اینڈ ڈائیڈ ان 1925. انتہائی محنتی, انتہائی درمیانے درجے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہینری فیول خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا. بہترین ایک انسان تھا جس نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ہم اور آپ آج اس کو ایک آئیکن کے لحاظ سے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. بٹ اس میں تھوڑا سا میں اس کا ہسٹوریکل اینگل آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. بیسیکلی ہینری فیول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فرانس میں آنکھ کھولی. فرانس کا ایک نارمل سا ولیج تھا جہاں پہ اس نے آنکھ کھولی, اور جب اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے تو کمنٹری فار شامبالٹ ایک فرم ہے جس کا نام تاریخ میں کمبالٹ مائننگ بھی لیا جاتا ہے, کمنٹری فار شامبالٹ بھی لیا جاتا ہے, اور وہ ادارہ بریک ایون سے نیچے سروائیول کی کنڈیشن میں تھا, اور بڑا مشکل تھا اس کا سروائیو کرنا. اور ان حالات میں ہینری فیول نے اپنے آپ کو وہاں پہ شو کروایا, اپنے کردار کو نبھانے کی کوشش کی. تھوڑا سا چند سیکنڈ میں اس کا میں اور وضاحت آپ کو دے دوں کہ ہینری فیول جو تھا وہ جب اپوائنٹمنٹ کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تو پہلی بات ہے کوئی ادارہ جو بریک ایون پر ہو وہ لوگوں کو ہائر نہیں کرتا بلکہ فائر کر رہا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہینری فیول ان کو جوائن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلد ہی ہینری فیول نے یہ محسوس کروا دیا تھا کہ ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جو کام کو چینج کر سکتی ہیں, پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہیں. بیکاز ہینری فیول ایک کین جج تھا جو ہر چیز کو بڑا کینلی آبزرو کیا کرتا تھا اور جانتا تھا کہ ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ محنتی تو تھا لیکن اس کے ریلیشن شپ, کام کرنے کا انداز, آرڈر دینے کا انداز یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ تھا. یہاں تک کہ جو بڑے بڑے افسران تھے جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ایک عام سا ورکر ہے لیکن وہ صلاحیتیں سے رکھتا ہے, لہذا یہ موقع دینے کی کوشش کی گئی کہ کیوں نہ اس کو آزمایا جائے. تو ہینری فیول کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا ایز اسسٹنٹ مینیجر کہ وہ اپنے کام کو کس طرح سے لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مائی اسٹوڈنٹ, ظاہر ڈیفیکلٹیز تو بہت تھیں لیکن اس نے ہار نہیں مانی, لہٰذا وہ کر کے دکھایا جو اس سے پہلے شاید اس کمنٹری فار شامبالٹ ادارے میں نہیں ہوا تھا. اور جب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو اس کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہی واز پروموٹڈ ایز مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا کمنٹری فار شامبالٹ ان 1888. یہ ایئر بھی ذہن میں رکھیے گا. تو ہینری فیول کا ایک بہت بڑا کردار, ایک بہت بڑا حصہ کاری ہے اس کی ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف مینیجریل تھاٹس. بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے, اور اس کے کام کی ہم تھوڑا سا اگر ہم اس کے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تو یہ پہلا شخص تھا جس نے مینیجر کو واضح کیا کہ ہو از ایکچولی مینیجر,
اور صرف ادارے یہ نہ کریں کہ مینیجر کو ہائر کریں، بلکہ اس کی سکلز کو بھی ذرا چیک آؤٹ کر لیں کہ کیا وہ اس قابل ہے، اس کیپیبلٹی کا مالک ہے کہ اس کو ہم کوئی جاب اسائن کر سکیں، کوئی مخصوص ایکٹیویٹی دے کر اسے دیکھا جا سکے۔ تو سم سرٹن کوالٹیز کا ہونا مینجمنٹ کے اندر اور مینیجر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی شخصیت میں وہ خوبصورتی ہونی چاہیے، چیزوں کو مینیج کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، آرگنائز کر رہا ہے، لوگوں کو ڈائریکشن کیسے دے رہا ہے، کنٹرول کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے پہلے نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، اور فرسٹ ٹائم جب یہ چیز سامنے آئی تو اس کے نتائج بہت ہی اچھے نکلے۔ پلس ان کے کریڈٹ پر ایک بہترین کتاب بھی سامنے آتی جس کا نام تھا پرنسپل آف مینجمنٹ، اصول انتظام کاری۔ اور ظاہر ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سارا کچھ اس کے ذاتی تجربات کا نچوڑ تھا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ پہلے چیزیں لکھتے ہیں اور بعد میں اسے تجربات کی روشنی سے گزارتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے پہلے ایکسپیریمنٹس کیے، اپنے آپ کو خود میدان میں اتارا، اور جو کچھ اس نے ریئلائز کیا اس کو کتابی شکل میں لا کر پیش کیا، اور جو کتاب تقریباً 1914 کے اندر 1914 میں جو جا کر سامنے آتی ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہنری فیول اپنے اصل کردار کو صحیح طور پر آگے نہ لا سکا، یہ ایک بدقسمتی سی پوری دنیا کی کہ ایسا کیوں ہوا، چونکہ 1949 تک ہنری فیول، بعض کتابیں کہتی ہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے بعد سے اس کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہی امریکن جو ٹیلرزم کے سیلاب میں بہتے جا رہے تھے، ٹیلر کی پرنسپل کو فالو کر رہے تھے، انہوں نے ہنری فیول کے اصولوں کو بھی سمجھنا شروع کیا اور اسے بہترین قرار دیا، یہاں تک کہ آج ہر مینجمنٹ کی نمایاں کتاب میں ہنری فیول کا تذکرہ لازم سمجھا جاتا ہے۔ پلس یہی وہ شخص تھا جس نے فنکشنز آف مینیجر یا فنکشنز آف مینجمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بیسیکلی اس نے ان 5 بنیادی چیزوں کو، مینجمنٹ کے عناصر، مینجمنٹ کے کمپوننٹس، فیکٹرز، پلرز، تو وہ کہتا ہے کہ مینجمنٹ انہی 5 چیزوں کے کمبینیشن کا نام ہے۔ وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لائک پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ۔ مینجمنٹ از نتھنگ جسٹ دا ریزلٹ آف گڈ پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکشن دا پیپل اور ڈائریکٹ لیڈنگ دا پیپل اینڈ کنٹرولنگ آل آف دیم۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک بذات خود اہم ٹاپک ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ مینیجر اس کی کوالٹیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے کسی بھی ایک انڈسٹریل کمپنی کو کام کرنے کے لحاظ سے اس کے 6 گروپس میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ یہ ڈویژن آف ایکٹیویٹیز ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ایکٹیویٹیز کو آپ ٹیکنیکلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹیکنیکس کے لحاظ سے، کمرشل حوالے سے کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ مارکیٹنگ، انشورنس، بینکنگ، ویئر ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹیشن، ایز ویل ایز فائنانس، اکاؤنٹس، سیکیورٹی اینڈ مینیجریل۔ مینیجریل سے مراد پھر وہی 5 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اسٹوڈنٹ، ہنری فیول کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو سب سے بڑا کردار ہے، وہ اس کے 14 اصول انتظام ہے کہ جس کو پیش کر کے ہنری فیول سارے زمانوں کے لیے انتظامی ادب کا ایک شاہکار بن گیا۔ جب یہ انتظام کاری کوئی بھی ٹیچر پڑھائے گا، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے گا، تو لازماً وہ ان 14 پرنسپل آف مینجمنٹ کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ یہی 14 پرنسپل آف مینجمنٹ شاہکار ہیں، اور سب سے اہم بات دوبارہ دہراتا چلوں کہ یہ وہ پرنسپل ہیں کہ جنہیں پہلے اس نے خود ایکسپیرینس کیا اور بعد میں ان کو ایک باقاعدہ نوٹیفائی شکل میں پرنسپل کی شکل کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ اس کے ذاتی تجربات کا نچوڑ ہے۔ کہا جاتا ہے ہی سروڈ کمنٹری فار شامبالڈ ایٹ لیسٹ 30 ایئرس، تو 30 سال اپنی زندگی کے بہترین سال اس نے اس کمپنی کو دیے، اور انتہائی کامیابی سے ان 14 پرنسپل پر عمل کروا کے دکھایا، اور ادارے کو بریک ایون نہیں بلکہ پروفیٹیبل کنڈیشن میں لے گیا۔ تو ظاہر ہے جتنی آپ محنت کریں گے، جتنے آپ لگن اور شوق اور ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے، لائلٹی شو کریں گے، اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر نمبر 3 آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو اوپینین تھا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم 14 پرنسپل آف مینجمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔